ایک تو ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنا ہوگا، اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ چاہ رہے ہیں تو ہمیں کسی صورت بھی اپنے گھر میں رزق کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہم جتنا کھاتے ہیں ہمیں اتنا پکانا چاہیے، اپنی پلیٹ میں اتنا ڈالنا چاہیے، اس سے زیادہ ڈالنا نہیں چاہیے، اس سے زیادہ پکانا نہیں چاہیے، تاکہ کسی صورت بھی ہم رزق کے ضیاع کے مرتکب نہ ہوں۔ دوسری بات، پھر مجھے حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام یاد آئے، علی بن الحسین علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو طلوع آفتاب کے بعد تک بھی سویا رہتا ہے وہ اس دن کے رزق سے محروم رہتا ہے، کیونکہ طلوع آفتاب سے پہلے والا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت باقی اس دن کا رزق اس کے پاس اگر کسی کو پہنچتا ہے جو طلوع آفتاب کے بعد بھی اٹھتا ہے تو وہ کسی اور کا مقدر کھاتا ہے، اس کے گھر میں اور لوگ بھی تو موجود ہیں۔ وہ جو طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتا ہے اگر وہ اس کا رزق کبھی بھی پہنچ رہا ہے تو اس کے وسیلے سے پہنچتا ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ رہا ہے۔ اگر رزق کی تقسیم کے وقت اگر کوئی اس وقت موجود نہ ہو تو وہ اس دن کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ جب نماز فجر کے لیے اٹھتے تھے تو نماز فجر کے بعد اگر آپ کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا تو آفتاب کے طلوع ہونے تک آپ اپنے مصلی پر ہی بیٹھے رہا کرتے تھے، آپ آرام نہیں فرماتے تھے کسی صورت میں۔ دوسری بڑی وجہ یہ کہ آپ کو، میں تو یوں کہوں گا کہ نماز فجر کا پابند ہونا چاہیے، اپنی نماز کو ترجیح دینی چاہیے، اور کسی صورت بھی نماز فجر کے بعد سونے کو ترجیح نہ دیں جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے کسی صورت نہیں جانا چاہیے، جو رزق تقسیم کا جو وقت ہے وہ والا۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اللہ جی کا حکم ہے لَإِن شَكَرْتُمْ يَزِدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور شکر کا بہترین طریقہ کار مرشد سرکار سید تنویر سبطین نقوی نور اللہ مرکزہ یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت شکر کی ڈیفینیشن دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے انعامات تمہیں دیے ہیں ان میں لوگوں کو حصے دار بناؤ، وہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ضمن میں کہ جو رزق تمہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ جو رزق تمہارے پاس موجود ہے جب تم اس رزق میں دوسروں کو حصے دار بنانا شروع ہو جاؤ گے، لا یخلف المیعاد، پھر اللہ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کسی صورت میں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ تمہیں زیادہ دے گا۔ پھر جو رزق تمہارے پاس ہے اس میں اضافہ کنفرم ہوگا ہر صورت میں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہیں، رزق کا ضیاع ہو جائے، طلوع آفتاب کے بعد اٹھنا ہو جائے، یا جو کچھ میرے پاس ہے اسے میں بالکل روک کے رکھ دوں، لوگوں تک نہ پہنچاؤں، اگر ان اوقات کو چھوڑ دیا جائے، اگر آپ یہ کمٹ کر جائیں کہ یہ والے معاملات آپ نہیں کرتے، تو پھر میں خانہ فقر میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو ایک تحفہ دیتا ہوں کہ پھر آپ لوگ اگر سورہ سبا کی آیت نمبر 36 جس میں اللہ بادشاہ جی کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، اگر آپ اس آیت کی تلاوت نماز فجر کے بعد ایک تسبیح اگر روزانہ کرتے ہیں تو میرا کریم رب آپ کے رزق میں اضافہ ضرور فرمائے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي، آپ لوگوں کو ایک تحفہ دیتا ہوں کہ پھر آپ لوگ